گزشتہ دنوں سخت سردی کی لہر آئی تو میں اتفاقاً ایک گلی سے گزرا۔ ایک بابا جی کو دیکھا، بڑے نحیف اور کمزور اور ضعیف ہیں۔ سخت سردی میں بدن پر پتلی سی قمیض ہے، پاؤں میں صرف چپل ہے، ساکس بھی نہیں۔ ہاتھ میں بانس ہے اور اس کے اوپر شاپر، اور شاپر میں پتیسا ہے۔ اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے وہ بزرگ ایک قدم سے دوسرا قدم بمشکل اٹھا رہے تھے۔ میں یہ حالت دیکھ کر رک گیا اور ان بزرگوں کے پاس گیا اور ہچکچاہٹ کے ساتھ پوچھا، بابا جی یہ تو آپ کے آرام کی عمر ہے، آپ یہ تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو اس بابا نے جو درد و غم سے لبریز جواب دیا وہ کلیجہ شک کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس بابا جی نے کہا، بیٹا گھر کے 8 افراد کی بھوک اور 5 بچیوں کی شادی کی فکر مجھے گھر بیٹھنے نہیں دیتی۔ یہ سن کر مجھ پر سخت کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں اس سوچ میں ڈوب گیا کہ پتیسا بیچ کر یہ کمزور بابا 5 بچیوں کی شادیاں کیسے کرے گا؟ معاشرے کے اس قابل رحم فرد کو باپ کہتے ہیں۔ مجھ کو رکھا چھاؤں میں، خود جلتا رہا دھوپ میں۔ میں نے ایک فرشتہ دیکھا ہے باپ کے روپ میں۔ باپ کی زندگی کی کہانی بڑی عجیب و غریب ہے۔ شادی سے قبل جب سے شعور میں قدم رکھتا ہے، ماں باپ کی خدمت کے فرائض انجام دیتا ہے اور کنٹینیوسلی یہ خدمت انجام دیتا رہتا ہے۔ شادی ہوئی، بیوی کی ہر خواہش کی تکمیل کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتا ہے۔ اولاد ہو جائے تو اولاد کے روشن مستقبل کی امید سجائے شب و روز محنت میں گزارتا ہے۔ اسی محنت میں، اسی مشقت میں، اسی کام میں پتہ ہی نہیں چلتا میں کب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں معاشرے کے اس فرد باپ کو قابل رحم کیوں نہ کہوں جس کو میں نے 120 منزلہ عمارت پر رسیوں سے لٹک کر کام کرتے دیکھا، جس کو باوجود ضعف اور کمزوری کے زمین سے 5ویں منزل تک بلڈنگ میٹیریل اپنے کاندھوں پر لے جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ باپ اتنا قابل رحم ہے جس کی ساری زندگی اولاد کے لیے ہے، لیکن اولاد کے پاس اس کے لیے چند لمحے اور معمولی سا وقت بھی نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں ماں کی بڑی عظمت ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن یارو آپ یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس ماں کی جنت اس کا شوہر اور آپ کا باپ ہے۔ آپ اس بات کو پیش نظر کیوں نہیں رکھتے کہ اس باپ کو بڑھاپے میں آپ کی دولت نہیں چاہیے، برانڈڈ سوٹس نہیں چاہیے، واللہ کچھ نہیں چاہیے اس طرح کی چیزیں، اس کو صرف آپ کا وقت چاہیے کہ آپ اس کے پاس بیٹھیں، اس سے بات کریں، اس سے محبت سے پیش آئیں، اس کی قدر کریں، اس کے سینے سے لگ جائیں۔ بچپن میں وہ آپ کو اٹھاتا، اپنے سینے سے لگاتا، پیشانی پر بوسے دیا کرتا تھا۔ اب بڑھاپے میں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے میرے سینے لگیں، کاش کہ میرے ماتھے پہ بوسہ دے دیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ضعیف باپ سے ملنے آتے تو ان کے سینے لگ جاتے۔ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْ أَبِي قُحَافَةَ، اور ان کی دونوں
آنکھوں کے درمیان پیشانی کے حصے میں بوسہ دیا کرتے تھے۔ آپ کبھی اس طرح کر کے تو دیکھیں۔ آپ کے والد اپنے جسم میں ایک توانائی اور طاقت محسوس کریں گے جو شاید کئی وٹامنز اور میڈیسن سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ دے سکتے ہیں یہ طاقت، اور یہ فرض ہے۔ اپنے والد کو وقت دیجیے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، وہ جنت کا دروازہ ہے۔ وہ آپ کا سب سے مخلص اور مقدس محافظ، نگران، دوست، مشفق اور مہربان ہے۔ آپ کے والد آپ کی جنت ہے۔